میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، انسان کی زندگی کبھی آسان نہیں رہی۔ مشکلات، پریشانیاں اور آزمائشیں ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں جس کے راستے میں رکاوٹیں نہ آئیں۔ لیکن سوال یہ ہے، جب مشکل آئے، پریشانی آئے، غم آئے تو ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ قرآن اور صبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، وہ لوگ جن پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے رہا ہے۔ جو بندہ مشکل وقت میں بھی اللہ کو یاد کرے، ہمت نہ ہارے، وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ آزمائش کا مقصد، میرے بھائی، مشکل وقت اللہ کی ناراضی کی علامت نہیں بلکہ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، بڑے اجر کے ساتھ بڑی آزمائش آتی ہے، اور جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یعنی اگر آپ مشکل میں ہیں، پریشان ہیں، تو یہ اس بات کی نشانی بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ صبر کے فوائد۔ صبر انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ صبر سے دل مطمئن رہتا ہے۔ صبر سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ صبر سے اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جب آپ صبر کریں گے تو اللہ آپ کے ساتھ ہوگا، اور جب اللہ ساتھ ہو تو انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ ذرا سوچیں، حضرت ایوب علیہ السلام نے برسوں بیماری میں صبر کیا لیکن کبھی شکو نہیں کیا۔ رسول اللہ نے مکہ میں ظلم سہا، طائف میں پتھر کھائے لیکن صبر کیا اور دعا دی۔ صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی، گھروں سے نکلے، بھوک پیاس برداشت کی لیکن صبر اور حوصلہ نہ چھوڑا۔ یہ سب ہمارے لیے مثالیں ہیں کہ صبر کرنے والوں کا انجام ہمیشہ کامیابی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب بھی زندگی میں مشکل آئے تو تین باتوں کو یاد رکھیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ دعاؤں سے تعلق بڑھائیں، تہجد، استغفار اور صبر کی دعا پڑھیں۔ مایوسی کو قریب نہ آنے دیں، مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے۔ ہمیشہ امید رکھیں۔ آخر میں یاد رکھیں، زندگی کی مشکلات ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ رات کے بعد دن آتا ہے، اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے، اور غم کے بعد خوشی آتی ہے۔